وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، مختصر سے وقت میں صرف 2 گزارشات اس موقع پر کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اوقات اور ٹائم یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اسی لیے وقت کو اور زمانے کو تعالیٰ جل شانہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی، اور وقت کی چونکہ بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے قرآن میں زمانے کی اور وقت کی قسم بھی کھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، اور قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی اہمیت ہوتی ہے، حالانکہ حق تعالیٰ جل شانہ کو کسی قسم کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ مالک ہے اور سارے اللہ کے مملوک ہیں، اور مالک کو اپنی کسی بات کو بیان کرنے کی بنیاد پر قسم کے ذریعے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قسم کھائی اور قسم کھا کر فرمایا کہ زمانے کی قسم انسان بڑے خسارے کے اندر ہے، بڑے نقصان میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید کے اندر فرمائی ہے کہ انسان پر مختلف قسم کے حالات اور اوقات آتے رہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر وقت ایک جیسا ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم بدلتے رہتا ہے، اوقات بدلتے رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان کو وہ راحتیں اور وہ خوشیاں حاصل ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر یہ احساس اور یہ خیال ہوتا ہے کہ سارے جہاں کی خوشیاں مجھے حاصل ہیں، اور بعض مرتبہ انسان پر کچھ اس قسم کے حالات اور مصیبتیں آ جاتی ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں مصیبت زدہ میں ہوں۔ اس لیے قرآن مجید نے انسان کے متعلق فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان بڑا کم ہمت پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، کہ جب کوئی مصیبت کوئی آفت پہنچتی ہے تو بہت جزا فضا کرتا ہے، شکوے شکایتیں کرتا ہے، رونا روتے پھرتا ہے، اور جب اس کو مال کی فراوانی حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ انسان بخل کرنے لگتا ہے۔ تو انسان کی کیفیت ایک جیسی اور ایک حالت پر نہیں رہتی، حالات انسان کے بدلتے رہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور یہ بات اس پروردگار نے فرمائی ہے جو سارے جہاں کے پالنہار ہیں، جنہوں نے اپنے فضل کی بنیاد پر اپنی ساری مخلوقات کی روزی کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے سر نہ لے رکھی ہو۔ ہر ایک کو روزی اللہ پہنچاتے ہیں،
رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ فرمایا کہ ہم تم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. اور یہ بات میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ. عربی کے گرامر کے اعتبار سے یہ جو لفظ ہے وہ بہت اہمیت والا ہے. کسی لفظ پر اگر لام شروع میں آئے اور پھر اخیر میں نون آئے اور نون بھی مشدد یعنی شدے والا آئے تو یہ بہت تاکید کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے. عربی میں اس کو گرامر میں لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں گرامر میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یعنی یہ کام ہو کر رہے گا, نہیں ہونے کا سوال نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے. اور یہ آزمایا جانا یقینی طور پر ہے, قطعی طور پر ہے, اس کے متعلق کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بشیء, ایسا نہیں کہ مسلسل آزمائش تمہارے ساتھ کی جائے, مسلسل تم لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے. کبھی کبھی تھوڑا تمہارے ایمان کو زندہ کرنے کے واسطے, تمہاری غفلت کو ختم کر کے پھر تم کو اللہ کی طرف مائل کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا کبھی تم کو آزمائش میں مبتلا فرمائے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ کیسے؟ من الخوف, کبھی تکلیف میں ڈر میں مبتلا کر کے, کبھی حالات لا کر, کبھی خوف کے سائے میں زندگی گزروا کے اللہ تعالیٰ کبھی تمہارے اوپر ڈر کو مسلط کر کے ضرور آزمائیں گے. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ ڈر ختم ہو جائے گا, وہ خوف ختم ہو جائے گا, پھر انسان راحت میں رہے گا, اطمینان کی زندگی گزارے گا. لیکن یہ خوف کا ماحول لایا جانا وقتی طور پر ضرور ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ یا کبھی ایسا ہوگا کہ خوف تو نہیں ہوگا لیکن مہنگائی کی بنیاد پر, پہسالی کی بنیاد پر, فقر و فاقے کی بنیاد پر, گرانی کے اعتبار سے عام اشیاء عام لوگوں کے دسترس سے باہر کر کے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کبھی بھوک مری میں مبتلا کر کے, کبھی فاقوں میں مبتلا کر کے. اور پھر فرمایا والجوع وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کبھی مال میں کمی کر کے, کاروبار میں کمی کر کے, ملازمت میں کمی کر کے, آمدنی اور میں کمی کر کے مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا فرمائے. اور حضرات مفسرین کرام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک انسان کو مکمل قلاش کر دیا جائے گا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ تھوڑا سا خوف میں مبتلا کر کے, تھوڑا سا مال میں کمی کر کے, تھوڑا سا فقر و فقر میں کمی بے اضافہ کر کے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اور کبھی جان لے کر, وَالثَّمَرَاتِ کبھی پیداوار میں کمی کر کے. بظاہر دو خطوں میں جنگ ہوئی کچھ دنوں سے, لیکن اس کے اثرات اللہ نے ساری دنیا پہ مرتب کر کے دکھائے. دو جگہ لڑائیاں ہوئی, اس کے اثرات ہندوستان کے اندر بھی پڑے, دنیا کے سارے خطوں پر پڑے. گیس کے شارٹیج ایسا ہوا کہ ہمارے آٹو چلانے والے بھائیوں کو ایک دن صرف گیس بھرانے کے لیے گھنٹوں لائن میں ٹھہرنا پڑ رہا ہے. ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے لائن میں ٹھہرنے کے بعد آٹو کا گیس بھرتا ہے اور پھر 2 دن کماتا ہوں, پھر تیسرے دن لائن میں ٹھہرتا ہوں. ہوٹلوں کے بعد لوگوں نے کہا کہ وہ گیس کے شارٹیج آیا تو اس کی تلافی کسی حد تک لکڑی سے کرنے کی کوشش کی گئی. تو جو حضرات اپنی غربت کی وجہ سے یا ضرورتوں کی وجہ سے لکڑیوں پر پکاتے ہیں, ان کا شکوہ شروع ہوا کہ جو لکڑیاں ہمیں آدھی قیمت میں ملتی تھی, ان ہوٹل کے بھائیوں کی وجہ سے وہ ڈبل قیمت میں ملنے لگی, وہ بھی دستیاب نہیں. آفت غریب پر بھی آئی ہے, آفت مالداروں پر بھی آئی ہے. ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا جو ماشاءاللہ بہت صاحب حیثیت ہیں اور بڑے بڑے بلڈنگ اور گھر بناتے ہیں.
کہنے لگے کہ صاحب کاروبار رکا ہوا ہے پورا. کیوں صاحب؟ ٹرانسپورٹ نہیں ہوا. 3 سائٹ اس وقت میرے ہاتھ پہ ہیں لیکن مال آنے تیار نہیں, ورکرز بھی کام کرنے والے تیار نہیں. حالات اللہ تعالیٰ لاتے ہیں, اور ورنہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, آزمائیں گے, ضرور آزمائیں گے, اور یہ آزمائش ہو کر رہے گی ہر انسان کو, کبھی خوف کے ذریعے, کبھی مال میں کمی کر کے ذریعے, کبھی جانوں کے ذریعے. فی الحال خوف ہمارے اوپر نہیں ہے, لیکن امارات والوں سے پوچھئے, بحرین والوں سے پوچھئے, کویت والوں سے پوچھئے, گلف کنٹری والوں سے پوچھئے, خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے. کب کیا ہوگا پتہ نہیں, کب کیا حالات آ جائیں گے پتہ نہیں, کب کدھر سے میزائل آ کر گرے گا پتہ نہیں. خوف میں اللہ مبتلا کریں گے, ضرور کریں گے, آزمائش آ کر رہے گی. اور اس وقت کے حالات کے اعتبار سے کچھ ہمارے اوپر بھی لٹکتی تلوار کم نہیں ہے SIR کے نام سے. سب پریشان ہیں. کبھی دیگر جگہوں پہ لائن لگانے کی نوبت نہ پڑے, لیکن ہمارے اوپر لائن کی لائن لگ رہی ہے. کبھی نوٹ بندی کی شکل پہ لائن لگی, کبھی گیس لینے کی لائن میں لائن لگی, 3 گھنٹے لائن میں ٹھہر کے ایک LPG ملا. پھر وہ بھی قوانین کے اعتبار سے 35 دن کے بعد ہی بک ہوگا, اور 25 دن کے بعد ہی بک ہوگا, اور پھر ابھی یہ کہ 14 کے بجائے 10 ملے گا. یہ سب کمی ہے اللہ کی طرف سے. ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا غفلت کی زندگی اب بھی گزارنی چاہیے؟ قرآن نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حالات آئیں گے, ضرور آئیں گے, اللہ کی طرف سے حکم ہے, آ کر رہیں گے, لیکن ان حالات میں جو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے وہ یہ کہ جزا فضا کرنے کے بجائے, شکوہ شکایات کرنے کے بجائے, زبردستی کے مسائل کھڑے کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرو. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ عقیدہ, یہ ایمان, یہ تصور ہو کہ میں اللہ کے لیے ہوں اور اللہ ہی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. یہ دنیا اور یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے, یہ دنیا کے آسائش اور آرام اور راحتیں یہ اللہ کی دیا ہوئی چیزیں ہیں. اصل تو میری آخرت کی زندگی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضرات صحابہ کا معمول یہ تھا, احادیث کے اندر سبق اور تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جب کوئی مصیبت ہو جائے, کوئی مصیبت پہنچے, ادنا سے ادنا اور چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بھی ہو, حتیٰ کہ روایات کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایک صحابی اگر گھوڑے پر سوار ہو گئے, اونٹ پر سوار ہو گئے, اور ان کا گھوڑا اگر نیچے گر جاتا تو ان کی زبان سے نکلتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. شوکہ کا لفظ آیا روایات کے اندر کہ اگر کسی صحابی کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جاتا تو ان کی زبان سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نکلتا. ٹھوکر لگتی تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نکلتا. آج ہماری زبانوں میں اِنَّا لِلَّهِ صرف ایک ہی خبر پر جاری ہوتا ہے, کسی کے انتقال کی اطلاع ملی, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ آزما کے دیکھیں, بیٹھے بیٹھے مجلس میں اچانک آپ اِنَّا لِلَّهِ فون آ جائے آپ کو اور آپ اِنَّا لِلَّهِ پڑھیں, ساتھ بیٹھنے والا پوچھے گا کیا بھائی سب خیریت, کس کا انتقال ہوا؟ ذہن فوری یہ جائے گا. کیوں؟ اس آیت شریفہ کو ہم نے صرف انتقال کے لیے خاص کر لیا, میت کی خبر کے واسطے خاص کر لیا. حالانکہ یہ تو ہر مصیبت کے واسطے ہے. مزاج کے خلاف کوئی چیز آ جائے تو حکم یہ دیا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ ایمان بتایا گیا, اللہ کی طرف رجوع کرنے کی یہ کیفیت بتلائی گئی ہے کہ بندہ یہ استحبار ہر وقت رکھے کہ یہ دنیا میں میرا رہنا ہمیشہ کے واسطے نہیں ہے. یہ حکم ہے اللہ کا کہ دنیا میں رہو اور دنیا کے اندر زندگی گزارو تو اللہ ہی کے واسطے, اور اصل تو اللہ کی طرف رجوع کرتے جانا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آفت اور مصیبت کے آنے پر جب بندہ یہ تصور کے ساتھ رہے گا تو پھر حکم دیا گیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں, برکتیں, سہولتیں نازل کی جائے گی. مصیبت آئے گی, مصیبت ٹل جائے گی, بس حکم یہ دیا گیا کہ اللہ سے رجوع کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ سے مانگا کرو, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, ضرورتوں کا اظہار اس کے سامنے کرو تو وہ آنے والی مصیبتوں کو ضرور ڈال دے گا.
اور یہ حکم دیا گیا میرے بھائیوں، اس وقت کے جو حالات ہمارے اپنے ملک کے ہیں، مختلف قسم کی آزمائشیں اور سازشیں رچی جا رہی ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی توحید کے قائل ہیں اور ہمیں فخر ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، غفلت کی زندگی سے ہٹ کر اللہ کی طرف صحیح معنوں میں رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں کا اظہار کرنا، یہ وقت کی ضرورت ہے اور حالات اس کی طرف اہمیت کے ساتھ توجہ دیتے ہیں، ورنہ اگر غفلت کی زندگی ہم گزاریں گے تو پھر اللہ کی رحمت ہم سے بہت دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے راحت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اے اللہ، جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مالک سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی ضروریات کی تکمیل فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے خاص کرم سے عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔